میرے عزیز دوستو، ابھی ہم نے 1 منٹ کی خاموشی منائی جو دہشت گرد حملہ پلوامہ میں ہوا، جس میں ہمارے وطن عزیز کے 40 سے زائد CRPF کے ذمہ داران کی موت ہوئی۔ میں شروعات میں اس بات کو صاف اور واضح طور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ بحیثیت اس ملک کے شہری کے میں اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتا ہوں، اور میں اس بات کو صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کا راز تعلق پاکستان سے ہے، اور اس کا ذمہ دار پاکستان کی حکومت، پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ISI کے پروگرام اور پلان کے تحت یہ حملہ ہوا۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات نہ صرف یہاں پر موجود ہزاروں کی تعداد میں جو انسانی سمندروں کا ایک مجمع موجود ہے، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور اگر اللہ نے میری آواز میں طاقت دی تو شاید پاکستان کے ان دہشت گردوں کو بھی میری آواز ان کے کانوں تک پہنچے گی کہ جو لوگ، جو تنظیم جس نے ہمارے ملک کے 40 لوگوں کو مار کر اس کی ذمہ داری قبول کی، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم جیش محمد نہیں، تم جیش شیاطین ہو۔ جو جیش محمد ہے، محمد کا سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی کسی انسان کو نہیں مارتا، وہ انسانیت پر رحم کرتا ہے، اور یہ جیش شیاطین ہے، یہ جیش ابلیس ہے، اور مسعود اظہر تو مولانا نہیں، تو شیطان کا شاگرد ہے۔ یہ لشکر طیبہ نہیں ہے، یہ لشکر شیاطین ہے، اور ہم پاکستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ آپ ٹی وی کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جو پیغام آپ ہندوستان کو دینا چاہتے وہ مت دیجیے۔ آپ نے شروعات کی ہے، یہ پہلا حملہ نہیں ہے، پٹھان کوٹ بھی ہوا، پوری بھی ہوا، اب پلوامہ ہوا، اور ہم ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم کو بتانا چاہتی ہیں کہ اب آپ اپنے چہرے سے یہ معصومیت کا نقاب نکال کر پھینک دیجئے۔ ٹرمپ شاید آپ کی بات کا بھروسہ کر جائے، مگر ہم اس کا بھروسہ نہیں کر سکتے، نہ ہم ٹرمپ کی بات کا بھروسہ کر سکتے، نہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بات کا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے ایک وزیر نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، ہم ہندوستان کے مندروں سے آواز اور گھنٹی کی آواز روک دیں گے۔ میں پاکستان کے اس وزیر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہندوستان کو نہیں جانتے۔ جب تک ہندوستان کا مسلمان زندہ ہے، مسجد سے آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور مندر سے گھنٹوں کی بھی آواز آئے گی، گرجا گھر سے بھی آواز آئے گی، گرودوارا سے بھی آواز آئے گی، بودھ مذہب کے لوگ اپنے مذہبی نغموں کو پڑھیں گے۔ یہ ہندوستان کی طاقت اور خوبصورتی ہے۔
تم مر بھی جاؤ گے, تمہاری نسل ختم ہو جائے گی, مگر ہندوستان میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے, جس کو پڑوسی ملک حسد بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے اس ملک میں وہ طاقت کہ آج یہاں پر ہما قسم کے لوگ رہتے ہیں مگر مل کر رہتی ہیں. یقیناً ہمارے ملک میں مسائل ہیں, اسی لیے ہم اس جلسے کو کر رہے ہیں ہمارے مسائل حل کے لیے, مگر جب وطن کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہو جائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب یہ جو مسئلہ ہے, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان سے امریکہ چھوڑ کر ٹرمپ جا رہے ہیں, تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اب ہماری اہمیت بڑھ چکی ہے. ان کی اہمیت نہیں بڑھے گی, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کو خیرات ملی, 1 ارب کا بادشاہ اگر ان کو خیرات کیا تو انہوں نے سمجھا کہ چلو 8 دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور تم ہم پر تانا مارتے ہو. اور پاکستان کے وزیر اعظم اس بات کو بھول جائیں کہ بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کی اقلیتوں کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم سنو, میں تم کو سنا رہا ہوں, اگر میری بات تمہارے ISI کے لوگ تم کو پہنچائے تو سنو. ہم مسلمانوں نے اسی ممبئی شہر میں محمد علی جناح تھے, ہم نے جناح کے پیغام کو ٹھکرایا, ہم نے ہندوستان کو اپنا وطن مانا. جناح بمبئی چھوڑ کر چلے گئے, ہم ہندوستان میں آج بھی آباد ہیں. کیوں آباد ہیں؟ کیونکہ ہم نے حاجی علی کی اس درگاہ کو سمجھا کہ یہ ہماری آستانہ ہے, یہ ہمارا ملک ہے, اسی لیے ہم نے ہندوستان کو اپنایا. اور یہ لوگ بار بار ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں. دوسری بات یہ کہ ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں, ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے بھی گزارش کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا آپ بھی تو غور کرو, آپ بھی تو سوچو کہ 200 کلو RDX کیسے گھس گیا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر اسد الدین اویسی ذمہ دار ہے تو میرے خلاف ایکشن لو. کون ذمہ دار ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم, ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی دھمکیوں کو اپنی جوتی پر رکھتے ہیں, مگر ہم آپ کو ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ذرا انٹراسپیکشن کرو, آپ ذرا سوچو. جب آپ کے پاس وقت ہوگا فوٹوگرافی کو چھوڑ کر جب آپ اپنے اس گھر میں بیٹھتے ہیں تو ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ 200 کلو RDX کیسے گیا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر میں آج یہاں پر ایک بھڑکاؤ بھاشن تقریر کر کے چلا جاؤں گا تو صبح ہونے سے پہلے مجھ پر مقدمہ عائد ہو جاتا, کیونکہ میں نے اس طرح کی بات کی. تو پھر جس نے RDX لایا وہ کون ہے؟ کیا یہ ہماری ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری پولیٹیکل فیلئر نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری انٹیلیجنس کی فیلئر نہیں ہے؟ جو لوگ انٹیلیجنس میں بیٹھے ہیں کیا وہ بریانی کھا کر سو گئے تھے؟ بتاؤ کون ذمہ دار ہے وزیر اعظم؟ کس پر آپ ایکشن لیں گے؟ دیش جاننا چاہتا ہے کہ جو 40 سے زائد لوگ مارے گئے, کون ہمارے سسٹم کے لوگ ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے آپ؟ ڈپلومیٹک فیلئر اس لیے کہ آپ نے چین کے صدر کو احمد آباد میں بلا کر جھولا جھلایا, ووہان سمٹ کیا, مگر آج بھی چین وہ خبیث مسعود اظہر کو بلاک کرتا ہے, اس کو بلیک لسٹ کرنے سے روکتا ہے. کیا یہ آپ کی ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے؟ پولیٹیکل فیلئر بھی ہے, کیونکہ آپ کی سرکار دلی میں, آپ دلی کے بادشاہ, جموں کشمیر میں آپ اور محبوبہ حکومت کیے, کیا خاک کیے, کون سا کام کیا آپ؟ گورنر راج تو آپ کا ہے, بتاؤ اس سوالات کا جواب کون دے گا؟
یقیناً میرے آنکھوں میں بھی غصہ ہے، میرے جسم میں بھی غصہ ہے، مجھے تکلیف ہے جب آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ مرنے والے کی بیوہ جو ہوئی ہماری بہن، اس نے بچے کو جنم دیا، اس کے باپ کا سایہ اس بچے کے سر سے اٹھ گیا۔ مرنے والے کے خاندان کی ماں کی آنسو ہمارے سامنے، مگر یاد رکھو اس کو اگر ہم جذبات میں لا کر ملک کو پھر سے جذبات میں لائیں گے تو نہیں اچھا ہوگا۔ یہ ملک سوالات پوچھ رہا ہے، جوابات حکومت کو دینا پڑے گا۔ ووہان سمٹ ہوا، کیا ہوا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ مجھے معلوم کہ میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو ٹی وی کے چینل میں جو بیٹھے ہوئے اینکر ہیں ان کو منہ میں پانی آ رہا ہوگا کہ گلاب جامن ان کے منہ میں آیا، اب اویسی کو اینٹی نیشنل بنا دیں گے۔ بناؤ تم، میں تمہاری زبان کا، تمہارے سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہوں کہ تم مجھے نیشنلسٹ کہو گے۔ کوئی نیشنلسٹ سنو، ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر مودی کی چمچا گیری کرنے والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں تم چمچا گیری مودی کی کر سکتے ہو، مگر میں نیشنلسٹ اس لیے ہوں کیونکہ تم نے نہیں، بابا صاحب امبیڈکر نے سنویدھان دے کر مجھے نیشنلسٹ بنایا۔ ملک اس کا سوال چاہتا ہے، ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں۔ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، آپ کیا ایکشن لیں گے لیجیے، ہمارے سیاسی اختلافات رہیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کیا آپ لیں گے؟ آج وزیر اعظم بول دیے کہ کشمیریوں سے لڑائی نہیں ہے، ٹیررزم سے، ٹھیک ہے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم کیا یہ آپ کی عادت نہیں ہے کہ جب موب لنچنگ ہوتی آپ 6 دن خاموش بیٹھتے، پھر 8ویں دن بولتے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ جب دلتوں کو مارا جا رہا تھا، اس چیز کو پیٹا جا رہا تھا، اونا کا واقعہ ہوا، آپ 8 دن خاموش بیٹھے، 9ویں دن آپ نے حیدرآباد میں آ کر کہا مجھے مار دو، میری جان۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو 180 سال زندہ رکھے۔ آپ کے لوگ بھی نہیں دعا کرتے ہوں گے، وہ ہم کرتے ہیں کہ آپ 180 سال زندہ رکھے، 180 ایئرس، مگر کوئی جواب نہیں۔ آج آپ 6 دن کے بعد وہ جو گورنر ہے آپ کا، وہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کا بائیکاٹ کرو، اس کو آپ نکال کر پھینکو۔ کیا اس کو نکال کر پھینک دیجیے نا؟ کیا کرتے ہیں نکال؟ ٹیلی گراف ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ پلوامہ کے واقعے کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم، ملک کے وزیر اعظم روز نئے نئے کپڑے پہن کر وہ پوچھوا اچھا پہنو، ہم کو پہننے سے آپ کو کوئی شکایت نہیں، مگر آپ اپنی سوچ کو ہم کو سبق نہیں کر سکتے۔ تیسری بات کہ ان کی حکومت 4.5 سال ہو گئے، 4.5 سال میں مسلمانوں کے خلاف جتنا کام کرنا تھا، ان کے منسٹروں نے واقعات قسم کی بیانات، نہیں مانیں گے تو پاکستان چلے جاؤ، کھانا نہیں چھوڑیں گے تو وہاں چلے جاؤ۔ 4.5 سال کے بعد ایک مسلم ملک کا ایک بادشاہ آتا تو مودی صاحب اچھا لگتی آپ ٹرمپ کو بھی لگتے، خوب لگتے ٹرمپ کو، مگر ٹرمپ کیا بولتا نہیں۔ افغانستان سے میں نکل رہا ہوں، مجھے پاکستان کی ضرورت ہے، تو ٹرمپ آپ کو پورا ٹائم ہے۔ پورا 4.5 سال میں مسلمانوں کو ہر اعتبار سے نشانہ بنایا گیا۔ آج ہندوستان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر
آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس میں گیسٹ آف آنر بن کے ان کو بلایا جاتا ہے. ہمارے ٹی وی چینل کے لوگ جو ان کے لوگ ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن آف اسلام OIC جو ہے کیا وہ آج بھی کشمیر کو انڈین آکوپائڈ کشمیر نہیں مانتا؟ بتاؤ مسٹر مودی، جو آرگنائزیشن انڈین آکوپائڈ کشمیر بولتا ہے وہاں پر جاتے ہیں، آپ اپنے منسٹر کو وہاں پر جاتے ہیں. افسوس کی بات، شرم کی بات کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کشمیر کو کہتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر، اور آپ طاقت رکھتے ہیں وہاں پر. افسوس ہو رہا ہے مجھے. ارے نہیں جانا تھا تو بولنا تھا کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر نہیں ہے، وہ ہندوستان کا ایک حصہ ہے. کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، کشمیری ہر کشمیری ہندوستان کا حصہ ہے، مگر نہیں کی جاتی. اور پھر یہاں پر ٹی وی چینل والے یہ کرنا وہ کرنا. میرے بھائی پہچانو لوگوں کو 4.5 سال میں بیوقوف بنانے کی مشینری میں بنا کر دیا. آج کی جو سبھا منعقد کی گئی ہے کس لیے منعقد کی گئی ہے؟ ہندوستان کے کمزور طبقات مسلمان، SCs، OBC، ہمارے دھنگر سماج کے لوگ، کولی سماج کے لوگ سب ایک ہو جانا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک کو آزاد ہو کر 70 سال کا عرصہ گزر چکا. جب آپ یہاں پر جمع ہوئے میں آپ سے بات، اپنی دل کی بات کہہ رہا ہوں. میں بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے دل و دماغ پر زور ڈال کر سوچو کہ 70 سال میں کیا ہم سے انصاف ہوا؟ کیا 70 سال میں ہم کو جو بابا صاحب امبیڈکر نے سنویدھان دیا، اور اس سنویدھان میں بابا صاحب نے کہا کہ میں تم کو سنویدھان دے رہا ہوں، میری زندگی مجھ سے وفا نہیں کر پا رہی ہے، مگر میں تم کو سنویدھان دے رہا ہوں، سنو اس سنویدھان کو استعمال کرو اور ایک پولیٹیکل طاقت بنو. پولیٹیکل طاقت کہاں ہے؟ پولیٹیکل طاقت ریزرویشن ہے ہمارے SC بھائیوں کو پارلیمنٹ میں. اور کیسا ریزرویشن؟ کیسے MP 10% کا ریزرویشن پاس ہو رہا ہے، جو بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان کے پورا خلاف. 100 SC MP ہیں، کوئی منہ نہیں کھولتا، اور ایک منہ کھولتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، مسخرہ کرتا ہے، تقلید کرتا ہے. کیا ہے یہ؟ آج وہ خود ہو رہے ہیں ارے یہ دونوں مل گئے، میں نے کوئی سیڑھی نہیں کی. تم کو تو وہی بتا رہے تھے کہ تمہارا مقام صرف مسخرہ بن کرنا ہے، تمہارا کام صرف تھالیاں بجانے کا ہے. میرے SC بھائیوں، اگر تمہارے دلوں میں بابا صاحب امبیڈکر کی ایک کی محبت ہے تو میں تم کو امبیڈکر کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اب آنے والے پارلیمانی چناؤ میں تم ان جنیداروں کا، ان ساورناؤں کا، ان ظالموں کا ساتھ ہرگز مت دو. آج اللہ نے، خدا نے، قدرت نے ہم کو ایک موقع دیا ہے. دیکھو مسلمان تمہارے ساتھ ہیں، شیڈول ٹرائب تمہارے ساتھ ہے، OBC سماج تمہارے ساتھ ہے، کولی سماج تمہارے ساتھ ہے، دھنگر سماج تمہارے ساتھ ہے، ہر وہ ہندوستانی تمہارے ساتھ ہے جو بابا صاحب امبیڈکر کے اس پیغام کو سمجھتا ہے. نگاہیں اٹھا کر دیکھو کہ میرے بڑے بھائی پرکاش امبیڈکر صاحب کوئی 40، 45، 50 سال کے نہیں ہیں، 60 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے. کیا تم ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کرو گے؟ کیا تم ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی ارتھی کو اٹھا کر یاد کرو گے؟ ارے جب تمہارے پاس تمہارا لیڈر زندہ ہے، اگر تم زندہ قوم ہو، اگر تمہارے دلوں میں دل رکھتا ہے، تمہارے سینوں میں تمہاری سوچ امبیڈکر نے تم کو دیا، اگر وہ زندہ ہے تو ان کو اٹھا لو، ان کو کامیاب کر لو. میں اپنے آپ اپنی کامیابی کے لیے اس مقام پر نہیں آیا ہوں،
میں اپنے بڑے بھائی کی کامیابی کے لیے تعاون دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرا مقصد کوئی منتری سنتری بننا نہیں ہے۔ میرے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے جو سنویدھان دیا، اس سنویدھان میں بابا صاحب نے فریٹرنٹی، لیبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس کی بات کی۔ یہ کون دے گا؟ فڈنویس دیں گے، ٹھاکرے دیں گے، جنرل راہل گاندھی دیں گے، پوار صاحب دیں گے۔ ارے پورے پیشوا ہے، پیشوا یاد رکھو، یہ پورے پیشوا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت تو آ گئی مگر ہم پیشوا ہیں، ہم تمہارے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، جو آج تم یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے، تم سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ تمہارے بچے اور بچیوں کے مستقبل کا فیصلہ یہ ساورنا جنرل دارو پیشوا کریں گے یا پرکاش امبیڈکر کرے گا؟ تمہارے گھر کی حفاظت یہ لوگ کریں گے یا پرکاش امبیڈکر کرے گا؟ تمہارے انصاف کی لڑائی یہ لوگ لڑیں گے یا پرکاش امبیڈکر لڑیں گے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ایک فیصلہ کر کے جاؤ کہ 70 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے، اب ہم ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے جنہوں نے ہم کو ڈرا ڈرا کر ہمارا ووٹ حاصل کیا، اور وہ الیکشن آتا ہے تو زمینداروں کی طرح کہتے ہیں کہ آؤ آپ کا نذرانہ پیش کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو بدلنا پڑے گا۔ اور جب چناؤ آئیں گے آپ دیکھنا، جیسا مارچ کا مہینہ آئے گا فوراً آواز آئے گی کانگریس کے چمچوں سے، راشٹروادی کے چمچوں سے، اویسی اور پرکاش امبیڈکر ووٹ کاٹ رہے۔ مودی اور فڈنویس ٹھاکرے پکار کر بولیں گے یہ سماج کے دشمن ہے، اویسی اینٹی نیشنل ہے، یہ کیسے آیا، یہ کیا بت رہا ہے؟ میرے بھائی، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کا ساتھ دیں۔ الیکشن آئے گا تو بہت پیسے ہیں لوگوں کے پاس، کروڑوں روپئے، 70 سال جو انسانوں کا خون چوسا وہ جمع ہے ان کے پاس۔ آج وہ خون چوسنے والی پارٹیاں پھر سے آ کر آپ سے کہہ رہی ہیں کہ ہم تم کو چاہنے والے ہیں۔ بابا صاحب امبیڈکر نے 50-55 سال پہلے کہا تھا کہ لوگ آ کر ریفارمر بنیں گے، ریفارمر، اور وہ بولیں گے تمہارے لیے اچھا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں تمہارے لیے اچھا کیا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طوفان ٹل جائے گا، یاد رکھیے۔ جیسا آج آپ یہاں پر جمع ہوئے، مجھے ایک بتا دو، شیواجی پارک میں جتنے لوگ جمع ہوئے، کیا کسی کو پیسہ دے کر بلایا گیا یہاں پر؟ کیا آپ کو پیسے دے کر بلایا گیا؟ تو پھر کل جب چناؤ آئیں گے، جو پیسے خرچہ کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ جب ٹھاکرے، فڈنویس، مودی، امت شاہ، جنرل راہل، یہ پوار جب اپنے پیسے لائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ جب آج یہاں پر آپ بغیر پیسوں کے آئے ہیں، کیوں آئے آپ؟ کیونکہ آپ کے دل میں تکلیف ہے، آپ کے پاس ایک فکر ہے، آپ کے پاس ایک سوچ ہے، آپ کے پاس ایک تڑپ ہے، آپ کے پاس ایک غصہ ہے، آپ اس غصے کے اظہار کے لیے آئے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب چناؤ آئیں گے، پرکاش امبیڈکر صاحب کے جتنے کہیں گے آنکھ بند کر کے جا کے بٹن دبانا، کامیاب کر دو۔ ہندوستان کی سیاست میں ایک انقلاب دیکھا جائے گا۔ اب جب سرکار بنے گی تو وہ 280 والی نہیں بنے گی، نہ کانگریس کی بنے گی، نہ بی جے پی کی بنے گی۔ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں تھا، وہاں پر میں نے کہا کہ ہندوستان میں ایک ہی نیشنل پارٹی تھی،
تو وہاں پر وہ اوپر کے لوگ جنہوں لوگ بیٹھے تھے بولے کیا ہو رہا ہے؟ سنو، ہندوستان میں ایک ہی نیشنل پارٹی، ایک بی جے پی ہے، دوسرا 1.5 یہ بی جے پی اور 1.5۔ اب میں مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، اب آپ بس کر دو، کانگریس کا ساتھ ختم کرو۔ آپ کی تباہی کی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، آپ کی بربادی کی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے۔ اگر آپ کے بچے جیلوں میں ہیں کانگریس پارٹی کی وجہ سے، اگر مہاراشٹر سے ایک بھی مسلم ایم پی 10 سال سے نہیں جیتا تو ان کی وجہ سے، اگر سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ کسی کچرے کے کوڑے میں پڑی ہوئی ہے تو کانگریس کی وجہ سے۔ میرے بھائی، چھوڑو ان لوگوں کا ساتھ۔ جب تم اللہ کو مانتے ہو، جب تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے ہو، جب تم توحید کا اقرار کرنے والے ہو، جب تم قل اللہ احد کہنے والے ہو، جب تم قل جاہد والزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہنے والے ہو، جب تم بدر کے حنین کے واقعات کو زبان سے بیان کرنے والے ہو، تو کیا تم ایک سیاسی الیکشن میں تم پرکاش امبیڈکر کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ کب تک ساتھ دو گے؟ کب تک ساتھ دو گے ان لوگوں کا جنہوں نے ہم کو برباد کر دیا؟ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس، مہاراشٹر کے مسلمانوں کے پاس آج متبادل آلٹرنیٹ ہے، اس آلٹرنیٹ کو اپنائیے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو جا کر مدھیہ پردیش میں قانون بنائے، 3 مسلمانوں پر گائے کے گوشت کا قانون لگا اور NSA لگا گیا۔ NSA نیشنل سیکیورٹی ایکٹ لگ گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس بات کو ہندوستان میں مہاراشٹر کے مسلمانوں کو سمجھنا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج آلٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو مضبوط کرو، اور جب انتخابات ہو جائیں گے، نریندر مودی بولتے کہ یہ ملاوٹ کا گٹھ بندھن ہے۔ مسٹر مودی، آپ نے صحیح کہا، آپ بھی ملاوٹ، وہ بھی ملاوٹ۔ ہم آپ کے گٹھ بندھن میں کیمیکل ہے، آپ کے گٹھ بندھن میں کیمیکل ہے، کیا کیا چیزیں نہیں معلوم۔ ہمارا جو گٹھ بندھن ہے وہ آرگینک، یہ آرگینک گٹھ بندھن ہے، یہ زمین سے جڑے ان لوگوں کا گٹھ بندھن ہے جو آج انصاف کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کو ظالموں نے ظلم کر کے ہمارا جمہوریہ چھین لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے سردار ماؤں بہنوں، آج ایک مسلمان تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں اپنے مستقبل کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، اپنے بچے اور بچیوں کے فیوچر کے لیے تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں۔ یاد رکھو، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ یہ تاریخی سنہرا موقع ہے، اس کو پکڑ لو۔ قدرت ہم کو دے رہی ہے، اس کو تھام لو۔ یاد رکھو، اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو جب تم ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری آنے والی نسل کہے گی کہ ہاں، شیواجی پارک میں جلسہ ہوا تھا جہاں پر ہم نے بیٹھ کر ایک دیوانے کی بات کو سنا، جس کی بات ہمارے دل اور دماغ اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دی۔ ہم نے ایک مرتبہ اٹھ کر کہا کہ اب کی بار نہ مودی، اب کی بار نہ راہل، اب کی بار صرف پرکاش امبیڈکر، پرکاش امبیڈکر، پرکاش امبیڈکر۔ یہ ہمارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیکھو آپ اپنے اطراف کیا انصاف کی بات کرتے ہیں۔ رمضان آیا، مسلمان روزہ رکھتا ہے، ہمارے افطار میں آ جاتا، ہم کھجور کو کھلائیں۔ دلت سے محبت،
دلت کے گھر کا اسی کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے، باہر سے پکا کے لا کے کھائیں گے۔ خواجہ اجمیری کا عورس آیا تو بولتے ہیں پیسے دے چادر بجا۔ بابا صاحب امبیڈکر کے اسٹیچو کے سامنے جا کر پھول مالا ڈالے اور ہم کو بولتے دیکھو بہت چاہنے والے نہیں میرے بھائی۔ امبیڈکر بابا صاحب امبیڈکر کے پیغام کو سمجھنا، وہ پیغام تم پر ہم کو دعوت دے رہا کہ زندہ رہنا ہے تو لڑنا سیکھو۔ زندہ دلی کا نام یہ ہے کہ تم ووٹ ڈالنا سیکھو اپنے کینڈیڈیٹ کو، اپنی پارٹی کو کامیاب کرو۔ یہ فڈنویس، یہ پوار، یہ تمام ٹھاکرے یہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھو کل تک ٹھاکرے بولتے تھے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں ہوگا۔ ہمارا کیا ہوا نہیں معلوم، کیا ہوا نہیں معلوم، کون سی پوڑی کھولی گئی نہیں معلوم، اچانک مل گئی۔ میں شروع سے کہہ رہا تھا یہ ڈرامہ بازی ہے، ناٹک بازی ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، بس یہی چند الفاظ مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ میرے آپ سے گزارش ہے متحد ہو جائیے۔ میں اپنے ذاتی شہرت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف ہمارے بڑے بھائی بالا صاحب کے لیے آیا ہوں، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور انشاءاللہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ کامیابی دینا اوپر والے کا کام ہے، میں تو صرف پکار کر اپنی زبان کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے تمہارے دلوں تک اپنی بات کو پہنچانے کا کام کر رہا ہوں۔ مگر آج جب تم اٹھ کر یہاں سے جاؤ گے تو ایک عہد لے کر اٹھو کہ میں جب یہاں پر 4 گھنٹے بیٹھ کر سناؤں، جب میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا تو میں مہاراشٹرا کی سیاست میں کے خلاف برپا کروں گا۔ جو لوگ ڈرانے والے ان سے کہو نہیں ڈرنے والے ہو، جو ووٹ کاٹنے کی بات کر رہے ہو ان سے کہو کہ جب تمہاری بربادی تم کو نظر آ رہی ہے، تم ہم سے آ کر ووٹ کاٹنے کی بات کر رہے ہو۔ مسلمانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم اللہ اکبر بولنے والے ہو، تم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو، تو پھر مودی سے کیوں ڈر کر ووٹ دیتے؟ جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو راہل تمہاری مجبوری نہیں، جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو شرد پوار تمہاری مجبوری نہیں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو ٹھاکرے سے ڈرنے کی کیا بات؟ ارے غلامی کرنا ہے تو رسول کی کرو، اور عبادت کرنا ہے اور کسی سے ڈرنا ہے تو اوپر والے سے۔ مسلمانوں اٹھو، یہ انقلاب مہاراشٹرا کی تاریخ میں لکھے جانے والا ہے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں حصہ دار بنو اور اپنا حصہ حاصل کرو۔ شکریہ، خدا